بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اسلامی تاریخ۔ قابیل اور حابیل۔ قابیل اور حابیل حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے۔ دونوں کے درمیان ایک بات کو لے کر جھگڑا ہو گیا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا۔ زمین پر یہ پہلی موت تھی، اور اس بارے میں ابھی تک آدم علیہ السلام کی شریعت میں کوئی حکم نہیں ملا تھا۔ اس لیے قابیل پریشان تھا کہ بھائی کی لاش کو کیا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کے ذریعے اس کو دفن کرنے کا طریقہ سکھایا۔ یہ دیکھ کر قابیل کہنے لگا، ہائے افسوس، کیا میں ایسا گیا گزرا ہو گیا کہ اس کوے جیسا بھی نہ بن سکا۔ پھر اس نے اپنے بھائی کو دفن کر دیا۔ یہیں سے دفن کرنے کا طریقہ چلا آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قابیل کے متعلق فرمایا، دنیا میں جب بھی کوئی شخص ظلماً قتل کیا جاتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کو ضرور ملتا ہے، اسی لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا۔ اسی لیے انسان کو اپنی زندگی میں کسی گناہ کی اجازت نہیں کرنا چاہیے، تاکہ بعد میں اس گناہ کے کرنے والوں کا بوال اس کے سر نہ آ جائے۔ اللہ کی قدرت۔ سورج اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک زبردست مخلوق ہے۔ اس سے ہمیں روشنی اور گرمی حاصل ہوتی ہے۔ وہ روزانہ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوبتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب اسے اپنی قدرت سے مشرق کے بجائے مغرب سے نکالے گا۔ اس کی لمبائی چوڑائی لاکھوں میل ہے اور وزن کے اعتبار سے زمین کے مقابلے میں لاکھوں گنا زیادہ ہے۔ اتنے وزنی اور بڑے سورج کا مقررہ نظام کے تحت چلانا اور کروڑوں میل کی دوری سے پوری دنیا کو روشنی اور گرمی عطا کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ بے شک ایک فرض کے بارے میں۔ دین میں نماز کی اہمیت۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اسلام میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، اور جو شخص نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کا کوئی دین نہیں، اور نماز دین کا ستون ہے۔ ایک سنت کے بارے میں۔ وضو میں کانوں کا مسح کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو میں اپنے سر مبارک کا مسح فرمایا، اور اس کے ساتھ دونوں کانوں کا بھی، اسی طریقے پر کہ کانوں کے اندرونی حصوں کو سعادت کی انگلیوں سے مسح فرمایا اور باہر کے حصے کا دونوں انگوٹھوں سے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت۔ عاشوراء کے روزے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محرم کی 10ویں تاریخ کے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ روزہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں۔ بلا ضرورت مانگنے کا بوال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سوال کیا یعنی لوگوں سے مانگا حالانکہ اس کے پاس اتنا موجود تھا جس سے اس کی ضرورت پوری ہو سکتی تھی، تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ عیبدار ہوگا اور اس پر خراش ہوگی۔ دنیا کے بارے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کا صبر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے بہت سی رات بھوکے رہتے تھے۔ ان کے پاس رات کا کھانا نہیں ہوتا تھا، جبکہ ان کا کھانا عام طور سے جو کی روٹی ہوتی تھی۔ آخرت کے بارے میں۔ پرہیزگار لوگوں کے لیے خوشخبری۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک پرہیزگار لوگ جنت کے باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ ان کو کہا جائے گا کہ تم ان باغوں میں امن و سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ہم ان کے دلوں کی آپسی رنجش کو اس طرح دور کر دیں گے کہ وہ بھائی بھائی بن کر رہیں گے، اور وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھا کریں گے۔ طب نبوی سے علاج۔ دبلے پن کا علاج۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میری والدہ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رخصت کرنے کا ارادہ کیا تو میرے دبلے پن کا علاج کرنے لگیں، مگر کوئی علاج کارگر نہ ہوا۔ پھر میں نے تر کھجوروں کے ساتھ ککڑی کھانا شروع کیا تو میں معتدل جسم والی ہو گئی، یعنی دبلا پن دور ہو گیا۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا، اللہ نے ان کو ہلاک کر ڈالا، اور ان کافروں کے لیے بھی اسی قسم کے حالات ہونے والے ہیں، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا دوست ہے اور کافروں کا کوئی دوست نہیں ہے۔